اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ پارٹ 29 ورسز 69 to 70۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا، قوف الف زبر قوف موٹا ہوگا، لو اچھا لام کو دال کے ساتھ ملائیں گے، لام دال پیش لد، دال پہ قلقلہ ہوگا۔ دال جو ہے وہ بلو کلر کا ہے، بلو کلر نشانی ہے قلقلہ کی، تو دال پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کہتے ہیں مخرج میں جنبش دینا۔ دیکھیں اگر ہم اس کو نارمل پڑھیں تو پڑھیں گے لد، اور قلقلہ کے ساتھ پڑھیں تو پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہوگا لد، یہ آواز کو، دال کی آواز کو تھوڑا سا چھوڑ دیں گے۔ لدعو لنا، اچھا قلقلہ جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ قوف 2 نقطے والا، قو موٹا جس کو ہم توئیں کہتے ہیں اردو میں، اور با جیم دال، ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے اور اس پر جزم ہو تو اس پر قلقلہ ہوتا ہے۔ قالوا ادع لنا، عین کو حلق سے نکالنا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها۔ را موٹا کریں گے، با کو جمع کر پڑھیں گے، ربک یا پیشیو با یا زبر بی، یا نون زیر، اچھا یا کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے۔ دیکھیں تشدید کے بارے میں قانون ہے کہ تشدید سے پہلے جزم والا حرف اور تنوین ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سوائے 2 صورتوں کے، جب واو یا پر تشدید ہو اور اس سے پہلے نون ساکن یعنی جزم والا نون یا تنوین ہو، تو پھر اس صورت میں تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، اس صورت میں وہ ختم نہیں ہوں گے بلکہ ان کو پڑھا بھی جائے گا اور ان پر غنہ بھی کیا جائے گا۔ یلنا ما لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال قوف موٹا ہوگا، انہو نون پر تشدید ہے تو نون پر جب بھی تشدید ہو تو اس پر غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز پیدا کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو ریڈ کلر ہے وہ علامت ہے غنہ کی، ٹھیک ہے، اور جو گرین کلر ہے وہ علامت ہے حرف کو موٹا کرنے کی، ٹھیک ہے۔ یقولو یقو قوف موٹا ہوگا، لو انہا نون پر تشدید ہے تو اس پر غنہ کریں گے، قوف موٹا ہوگا، رو بھی موٹا ہوگا، تا 2 پیش توں، یہاں پر اخفا ہوگا۔ اخفا کہتے ہیں آواز کو ناک میں چھپانا۔ کس کی آواز؟ تنوین کو، تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز۔ تنوین یہاں پر تنوین ہے تو اس کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ اخفا کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم اگر اس کو نارمل پڑھیں تو پڑھیں گے بقرۃن، اب ہمیں تن نہیں کہنا بلکہ زبان کو تالو سے جدا رکھ کر تنوین کی آواز نکالنی ہے اور تھوڑا لمبا کرنا ہے، یعنی اس پر غنہ بھی کرنا ہے۔ ہم بولیں گے توں، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا میں، تو نون کی آواز ہم ناک میں چھپاتے ہیں، تو اس طرح یہاں پر بھی تن نہیں بلکہ توں کہنا ہے۔ تنوین اخفا کب ہوتا ہے؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد جو نیکسٹ والا لیٹر ہے وہ حرف حلقی نہ ہو، حلق سے نکلنے والا حرف نہ ہو۔ حرف حلقی کون سے ہیں؟ حا، خا، عین، غین اور ہا اور حمزہ۔ تو یہ حرف حلقی ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا نہیں ہوگا وگرنہ اخفا ہوگا، تو یہاں پر اخفا ہوگا کیونکہ آگے حرف حلقی نہیں۔
بقرۃ، صف صاد موٹا کریں گے اور دانت ملا کر سیٹی کے ساتھ، اور اس کو فا کے ساتھ ملانا ہے. جزم کا کام ہوتا ہے پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ملانا. صف، را موٹا بھی کریں گے اور مد ہے تو 4 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے بھی صحیح. اور یہ جو لا لکھا ہوا ہوتا ہے درمیان آیت میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے. اگر کبھی سانس ٹوٹ جائے تو پھر تھوڑا سا پیچھے سے ہم پڑھیں گے، یہاں پر نہیں ٹھہریں گے. ٹھیک ہے. فَقِ، قاف موٹا، عین کو لام کے ساتھ ملائیں، یہ تنوین ختم ہو جائے گی، تشدید ہے آگے. علو، فَقِعُلَّوْ نُوحا. جی رواں سن لیں. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا. شروع سے ایک مرتبہ تلاوت سن لیں. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا. یہاں پر درمیان آیت میں ہم نے وقف کیا تھا، تو تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا. تا زبر تا، سین کو را کے ساتھ ملائیں گے اور را کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون پر غنہ بھی کریں گے. تَسُرُّنَّ، ضاد زیر ضی. اچھا، ضاد نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اگلے دانتوں کے درمیان دیں اور نرمی سے اور موٹا کر کے یہ لفظ نکالیں. دیکھیں گرین کلر کا ہے تو اس کو موٹا بھی کریں گے. ضی، را یا دیر ری، نون زبر نہ، اور جب اسٹاپ کریں گے تو کہیں گے ناظرین. تسر الناظرین. قاف الف زبر قا، لام کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور دال پہ قلقلہ کریں گے، پہلے بھی یہ گزر چکا. قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، را موٹا اور با کو جمع کر پڑھیں گے. یُبَيِّن لَنَا، اس یا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ نون درمیان میں نہیں پڑھا جائے گا. یُبَيِّن لَنَا، اوپر بھی یہ گزر چکا ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا. یہاں درمیان آیت میں ہم نے وقف کیا، ٹھہرے تو تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. ما ہی انل، حمزہ کو نون سے ملانا ہے اور نون پر غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز پیدا کرنی ہے اور نون کو لام سے ملانا ہے. ٹھیک ہے. انل بقر، با زبر با، قاف زبر قو، قاف موٹا ہوگا، را زبر را، را بھی موٹا ہوگا، دونوں گرین کلر کے ہیں. تشابہ، تشابہ علینا، عین کو حلق سے نکالنا ہے. جی رواں سن لیں. یُبَیِّن لَنَا مَا هِیَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا
اِنَّا نون پر تشدید ہے تو اس پر غنہ بھی کریں گے، اور الف پر مد ہے تو اس کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون پر اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی نہیں ہے۔ حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو موٹا کریں گے۔ لفظ اللہ کا دوسرا لام، اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی زیر زبر والا حرف ہو، یہاں پر ہو، یہاں پر ہو، یہاں پر ہو، کہیں پر بھی ہو، اس پر دیکھیں گے کہ زبر یا پیش ہے تو یہ لام موٹا ہوگا، اگر زیر ہے تو یہ لام باریک ہوگا۔ تو اب زبر ہے تو یہ لام موٹا ہوگا، دیکھیں گرین کلر کیا ہوا ہے۔ اللہ انشاء اللہ، لام زبر اللہ، میم ہا پیش مہ، تا زبر تا، دال وا پیش دو، نون زبر نہ، ل مہ تدون۔ اور جب اسٹاپ کریں گے تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو ہے، جب سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو یا الف کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو اسٹاپ کرنے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں ان کو کھینچا جاتا ہے، ان پر مد کی جاتی ہے۔ تو اسٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے لَمُهْتَدُونَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ شروع سے تلاوت سن لیں ایک مرتبہ۔ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تجوید سیکھنے میں آسانی فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔